اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے. دنیا کے اندر سب سے قیمتی دولت ایمان کی ہے. اس سے قیمتی دولت کوئی نہیں. اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا اللہ کا مقرب بندہ ہوگا، اتنا اللہ کا محبوب بندہ ہوگا. اور جتنا اللہ کا مقرب اور محبوب بندہ ہوگا اس بندے کو آزمائشوں سے، امتحانات سے گزارا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایمان والا مضبوط ہو یا اس کا ایمان مضبوط ہو تو اس کو آزمائش نہ ہوگی، امتحان نہ ہوگا، بلکہ آزمائشوں سے گزارا جائے گا. حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ کے بہت ہی مقرب بندے، محبوب بندے. ہر نبی کی تاریخ میں ملتا ہے کہ انہوں نے تکالیف کا سامنا کیا، مشقتوں کو برداشت کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائشوں سے گزارا. اور تمام انبیاء کے سردار، ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے. کسی اہل ایمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مخفی نہیں ہے. ہر کوئی جانتا ہے کہ ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا، کتنی مشقتوں کو برداشت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا دکھ جھیلے، کتنی مصیبتوں کو برداشت کیا ہے. اپنوں کی جانب سے بھی، پرایوں کی جانب سے بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل کرتے رہے اور اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہے. اللہ تعالیٰ نے وہ دین لایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں تو 1,24,000 افراد کا مجمع آپ کے ساتھ تھا، آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا ہوا تھا، آپ کی شریعت پر عمل کرنے والا تھا. اللہ کے محبوب مقبول بندوں پر آزمائشیں ہوتی ہیں. اور اس زمانے کی جھلک اگر ہم کو دیکھنا ہے، اس زمانے کی جھلک دیکھنا ہے آج کے موجودہ دور میں، تو ہم ملک شام کا ایک علاقہ فلسطین ہے، وہاں کے مسلمانوں کی تکلیفوں کو دیکھ لیں، وہاں کی مشقتوں کو دیکھ لیں. کتنا ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. فلسطین ایک مقدس علاقہ ہے، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے اور اتنے مختصر وقت میں اس تاریخ کو بتانا یہ ناممکن ہے. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس مسجد اقصی کا ذکر کیا ہے جو فلسطین میں. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سبحان کا ذکر کیا ہے، پاک ہے وہ ذات. سبحان الذی، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اس کے بعد جو آیتیں اور جو باتیں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، کوئی اس کے اندر کمزوری نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا سبحان الذی، اللہ کی ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، ہر کجی سے پاک، ہر نقائص سے پاک. اسی لیے ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں
اور جھکتے ہی ہم اللہ کی پاک ذات کا نام لیتے ہیں، سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک ہے، عظمت والا ہے۔ ہم رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ، اس کا معنی ذہن میں رکھے۔ ہماری رکوع کی وہ تسبیح اگر ذہن میں ہوگی، اس کا معنی ذہن میں ہوگا تو رکوع کرنے میں مزہ آئے گا۔ پاک ہے میرا رب، عظمت والا ہے، میں تو اس کے سامنے جھک گیا ہوں، اور آقا کے سامنے بندے کو جھکنا چاہیے۔ بندے کا کام ہے اللہ کے آگے جھکے، محکوم کا کام ہے اپنے حاکم کے سامنے جھکے اور جھک کر کے اس کی تعظیم، اس کی عظمت کا اقرار کرے۔ ہم سب رکوع میں جاتے ہیں تو اس کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں، اس کی پاکی کا اقرار کرتے ہیں، اور جب سجدے میں جاتے ہیں تب بھی اللہ کی پاکی کا اظہار ہوتا ہے، اقرار ہوتا ہے، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار، میرا رب بلند و بالا ہے، اس سے بڑی کوئی ذات نہیں، اس سے پاک کوئی ذات نہیں، اس سے بلند بالا کوئی ذات نہیں۔ ہم رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، ان تسبیحات کا جب ہم ورد کریں، ان تسبیحات کو پڑھیں تو یہ ذہن میں رکھے کہ میرے پروردگار کی عظمتوں کا میں اظہار کر رہا ہوں، بلندیوں کا اظہار کر رہا ہوں، آپ کی پاکی کا اظہار کر رہا ہوں۔ اللہ نے اس آیت کے اندر سبحان اللہ کہا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب راتوں رات کے کچھ حصے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ مسجد حرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی لے جایا گیا، اور مسجد اقصی کی ایک لمبی تاریخ جو ہم سب کے علم میں ہونا چاہیے۔ آج ابھی رمضان کے مبارک مہینے کے اندر غزہ پر جو بمباری ہوئی، کتنے بچے شہید ہوئے، کتنی عورتیں شہید ہوئی، کتنے مرد شہید ہوئے، زخمی ہوئے۔ نماز کے دوران ان پر حملہ کیا گیا۔ مسجد اقصی سے محبت یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے، یہ عقیدتوں میں سے ہے کہ مسجد حرام سے محبت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف۔ کہا دوسری مسجد کون ہے؟ کہا دوسری مسجد مسجد اقصی ہے، مسجد اقصی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا اس روئے زمین کے اوپر بیت المقدس عظمت والی مسجد ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد حرام کے بعد اس روئے زمین پر ایک ممتاز مقام رکھنے والی مسجد مسجد اقصی ہے۔ اس مسجد کی تعمیر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک عظیم پیغمبر حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کے ذریعے کروائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس مسجد کے بانی ہیں، اس کو تعمیر کیے ہیں، اس کی عمارت کو بنایا ہے، اور اس کے بنانے کا انداز بھی الگ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی حکومت عطا کی تھی، جنات کو بھی آپ کے تابع کر دیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام جنات کو جو حکم دیتے تھے جنات اس کام کو کیا کرتے تھے۔ تو جناتوں کو حکم دیا سلیمان علیہ السلام نے کہ مسجد کو تعمیر کرنا ہے، تو جناتوں نے مختلف جگہوں سے سونے، جواہرات، یاقوت، زمرد یہ سب لے کر کے آئے اور مسجد کی تعمیر میں لگایا، جو بچ گیا وہیں پر رکھ دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے ذریعے اس کی تعمیر کروائی۔ اس کے بعد سے تاریخ جو چلی ہے کہ بنی اسرائیل نے عیش و عشرت میں اپنی زندگی گزارنا شروع کی، نافرمانیاں عروج پر آ گئی، گناہ کے کام کرنے لگے،
یہاں تک کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے لگے، تو پھر اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی پکڑ آئی۔ پھر ایک بادشاہ ان پر مسلط ہوا، بخت نصر، وہ مجوسی تھا، اس نے ان پر حملہ کیا، بنی اسرائیل پر، بہت سو کو قتل کر دیا، بہت سو کو قید کر لیا۔ یہ بخت نصر نے 700 سال تک بیت المقدس پر حکومت کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اتنے سونے جواہرات جو جنات لے کر کے آئے تھے اور بیت المقدس کی تعمیر کے بعد وہاں رکھا گیا تھا، تو وہ کس طرح ختم ہو گئے، وہ اب نظر نہیں آتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے ان پر مجوسی بادشاہ کو مسلط کیا، تو اس نے وہ سارے ہیرے جواہرات اور سونے لے کر کے بابل شہر میں جمع کر دیا۔ اور یہودیوں کو بھی لے کر کے گیا، بنی اسرائیل کو بھی وہاں سے لے کر کے گیا، اپنی قید میں رکھا، 100 سال تک ان سے خدمت لیتا رہا، مشقت والی، تکلیف والی، ذلت والی خدمت لیتا رہا، اور اسی کے قبضے میں بیت المقدس بھی تھا، فلسطین بھی تھا۔ کچھ دنوں کے بعد فارس کا ایک بادشاہ اٹھا اور اس نے بخت نصر سے مقابلہ کیا، اس پر چڑھائی کیا اور فتح پا لیا۔ بابل سے یہودیوں کو لے کر کے آیا، بیت المقدس میں پناہ دیا، وہاں کے سارے ہیرے جواہرات لے کر کے آئے، سونے چاندی لے کر کے آئے، بیت المقدس میں رکھ دیے، اور یہ کہا کہ اب تم پھر نافرمانی نہ کرنا۔ غور سے سنو، پہلی تباہی نافرمانی پر آئی، گناہ پر آئی۔ واپس جب بحال کیے گئے تو فارس کا بادشاہ کہتا ہے کہ اگر پھر تم اللہ کی نافرمانی کیے، پھر تم گناہ کے کام کیے، پھر تم جرائم کا ارتکاب کیے، تو ہم تم پر پھر قتل اور عذاب کے پہاڑ توڑیں گے، ہم تم کو پھر قیدی بنا لیں گے۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اب تو سارے مال بھی آ گئے اور ہم کو اپنی جگہ پر بھی پناہ مل گئی ہے، تھوڑے دن کے بعد پھر وہ نافرمانی پر اتر آئے، پھر گناہ کرنے لگے، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند ہے کہ دنیا کے اندر کوئی گناہوں کے ساتھ زندگی گزارے، کوئی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارے۔ شاہ روم قیصر نے پھر ان پر چڑھائی کی، سخت حملہ کیا، بحری بری دونوں راستوں سے ان پر جنگ کی اور سب کو قیدی بنا لیا، اور پورا پھر سونا چاندی جواہرات یاقوت زمرد اپنے قبضے میں لے کر کے 1,70,000 گاڑیوں میں بھر کر کے وہ اپنے شہر لے کر چلا گیا۔ روم کنیست الذہب میں اس کو رکھا گیا اور وہ وہیں رکھا رہے گا، وہیں ہے، وہیں رکھا رہے گا۔ آخر میں امام مہدی آئیں گے، مقابلہ کریں گے، اور پھر وہ ساری جتنی بھی اشیاء ہیں، تمام سامان ہے، وہ پھر لا کر کے وہاں بیت المقدس میں رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ وہیں اولین اور آخرین کو جمع کرے گا۔ یہ میں نے تاریخ کو بہت شارٹ میں بتایا، ایک لمبی تاریخ ہے، اس تاریخ سے اپنی نسل کو واقف کراؤں کہ بیت المقدس کتنی عظیم جگہ ہے۔ اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی سرزمین کی جانب ہجرت کی، ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر اپنے آپ کو رہنے کے لیے ذمہ دار بنایا، سکونت اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو اسی سرزمین کے لیے مقرر فرمایا۔ طالوت اور جالوت کا جو واقعہ ہے قرآن کے اندر، اسی سرزمین سے منسلک ہے۔
قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا کے اندر آئیں گے اسی سرزمین پر آئیں گے. اسی سرزمین کا ایک حصہ ہے مقام لد. عیسیٰ علیہ السلام دجال کا وہاں پر قتل کریں گے. اسی سرزمین سے منسلک ہے یاجوج اور ماجوج کا فتنہ. اسی سرزمین سے اس فتنے کا آغاز ہوگا. ہم اس سرزمین کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں. حضرات انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور مدفن ہے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کے لیے میری امت سفر نہ کرے. اگر مسجد کو دیکھنا ہے اس کے لیے سفر کرنا ہے تو 3 مسجد، مسجد حرام، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد اقصی. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے میری امت کے لیے دنیا کی پوری زمین کو مسجد بنا دیا، وہ جہاں رہے گی وہیں پر وہ نماز کو ادا کرے گی. اتنی پوری باتوں کے اندر جو نقصان بنی اسرائیل نے اٹھایا اور جن تکالیف سے وہ گزرے ہیں اس کا بنیادی مقصد نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، گناہ کے کام، عیش و عشرت کی زندگی. اگر آج امت محمدیہ یہ کام کر رہی ہے تو اس پر بھی وہی عذاب آئیں گے کہ ظالم حکمراں مسلط کیے جائیں گے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم پر کون سا بادشاہ مسلط ہے، کون سا حاکم مسلط ہے، انصاف کرنے والا یا ظلم کرنے والا. یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. ہم اپنے پروردگار سے دور ہو چکے ہیں، ہم اللہ کے حکم سے دور ہو چکے ہیں، ہم نبی کے طریقے سے دور ہو چکے ہیں. اور جو اللہ کے حکموں پر عمل کرتا ہے، جو نیکی کرتا ہے، وہ بھی تکبر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. اور تکبر اللہ کو پسند نہیں. جو 5 وقت کا نمازی ہے، جو تہجد گزار ہے، وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں. یہ ہمارے نبی کی تعلیمات میں سے ہیں. بنی اسرائیل کا 2 واقعہ اللہ کے نبی نے بتایا، 2 شخصوں کا واقعہ، کہ ایک بہت ہی عبادت کرنے والا اللہ کا بندہ اور ایک اللہ کی نافرمانی کرنے والا بندہ. جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس بندے کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ تھا کہ سخت دھوپ کے اندر اللہ پاک نے اس کے لیے بادل بھیج دیے تھے کہ بادلوں کے ذریعے سے اس کو سایہ حاصل ہوا. اور اسی راستے سے وہ نافرمان بندہ اللہ کا گزرا جو اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارتا تھا. وہ بھی دھوپ کی شدت سے پریشان تھا، کہیں سایہ نہیں مل رہا تھا. اس نے دیکھا کہ یہ اللہ کا بندہ بادلوں کے سائے کے اندر ہے، لاؤ میں بھی اس کے پاس جا کر کھڑا ہو جاؤں تاکہ دھوپ کی تپش سے میری بھی حفاظت ہو جائے، مجھے بھی آرام مل جائے. جیسے ہی وہ نافرمان اس فرما بردار بندے کے پاس آیا، اس نے حقارت سے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، یہ تو میری عبادتوں کا نتیجہ ہے، نیکیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے آج مجھ پر یہ کرم کیا کہ بادلوں کا سایہ عطا کیا، تم یہاں سے نکل جاؤ. اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا. وہ بندہ وہاں سے جیسے ہی نکلا اللہ کی جانب سے آواز آئی، تم دونوں اثر نو نیک اعمال کرو، تم دونوں کے نام اعمال کو ہم نے ختم کر دیا. اس کے نام اعمال سے جس نے نافرمانی کی تمام نافرمانیوں کو ختم کر دیا، اس بندے نے جس نے نیکی کی تھی اس کی تمام نیکیوں کو اللہ نے ختم کر دیا اور کہا کہ اثر نو نیک اعمال کرو. تم نے اس بندے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، ہم نے تم پر یہ کرم کیا تھا، تمہارا یہ کام تھا کہ اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے. تم نے میرے بندے کو حقیر سمجھا، ہم نے تمہاری نیکی کو ضائع کر دیا. بتاؤ کون زیادہ نقصان میں رہا؟ جس کے نام اعمال سے گناہ سب ختم ہو گئے وہ نقصان میں رہا، یا جس کے نام اعمال سے تمام نیکیاں ختم ہو گئی وہ نقصان میں رہا؟ ہم خود غور کریں. آج ہمارا حال یہی ہے. ہم اگر مسجد کے ذمہ دار ہیں یا دیندار ہیں یا کسی بھی طریقے سے ہم جو ہے تو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں تو دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں؟ نہیں.
گھروں کے اندر کا بھی یہی حال ہے. اگر ہم تسبیح گھما لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، تو اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتے ہیں. نہیں، ان کو اپنائیے، ان کو ساتھ لیجئے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور ان کو بتائیں کہ اللہ نے جو زندگی دی ہے وہ ضائع کرنے کے لیے نہیں دی ہے. اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو راضی کر کے ہم زندگی گزاریں. تو آج فلسطین کے مسلمان بہت ہی زیادہ قربانی دے رہے ہیں، اور اہل ایمان ہمیشہ سے اس مسجد کے لیے قربانی دیتے آ رہا ہے. اپنے گرم گرم لہو کو قربان کر رہا ہے، مائیں اپنے بچوں کو قربان کر رہی ہیں، وہاں کا نوجوان اپنی خواہشات اور تمناؤں کا محور اور مرکز بیت المقدس کی بازیابی کو بنایا ہے. ہم اتنی دور ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان سے اظہار ہمدردی کریں، ان سے غمخواری کا معاملہ کریں، ان کے حق میں دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، سرکشوں ظالموں کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو آزاد فرمائے، اور پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.